آپ نے تو اس بارے میں کہا بھی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں دہشت گردی کی، اور جو دہشت گرد ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت خوبصورت آپ نے اشعار بھی کہے. اور میں ایک بات اور بھی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کا ذکر ہوتا ہے ہم یہاں پہ کرتے ہیں، لوگ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہندو مذہب کے لوگ کیسے امام حسین علیہ السلام کو سمجھ سکتے ہیں یا ان کا ذکر کرتے ہیں. آپ کچھ روشنی ڈالیے گا کہ کیوں ذکر کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے آسما جی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو درد ہے میں اس میں شامل ہو سکوں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور انسان وہ ہو سکتا ہے جس میں انسانیت ہو، اور انسانیت کا اور درد کا رشتہ بہت گہرا ہے. جس کے دل میں درد نہیں ہے وہ رو نہیں سکتا ہے، اور جو رو نہیں سکتا ہے وہ انسان نہیں ہے. تو جو انسان نہیں ہے وہ مسلمان اور ہندو کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سکتا ہے، جس کے دل میں درد ہے وہی سچا ہندو ہو سکتا ہے، وہی سچا مسلمان ہو سکتا ہے. اور جو رو نہیں سکتا ہے، جو کسی کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے. تو نہ ہندو ہو سکتا ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے. تو جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں، ان کا جو مرتبہ ہے، اس کو ہم کسی ایک غزل میں، ایک نظم میں، ایک کتاب میں، میں تو کہنا چاہوں گا کہ کسی گرنتھ میں یا پوری زندگی میں بھی اگر ہم اس کو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں کہنا چاہیں تو ہم مکمل نہیں کر سکتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے، ان کی زندگی میں جو ہوا، اس سے دیکھیے، ان کی پیدائش سے دیکھیے گا. ان کی پیدائش ان کے گھر میں ہوئی جو خدا کے گھر میں پیدا ہوئے. کیا بات، بے شک. تو حضرت امام حسین کی جو پیدائش ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ہے، جن کی پیدائش خدا کے گھر میں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. اور اسلام بھی کہتا ہے، اور میں مانتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا اور اسی نور سے علی کو پیدا کیا. تو اس کا مطلب سمجھیے. اور حسین جب چھوٹے ہیں تو ان کے کندھوں پہ چڑھ کے گھومتے ہیں جو اللہ کے نبی کہلاتے ہیں، بے شک، جو رسول ہیں، رسول پاک ہیں. انہیں یہ جو قدرت کے اشارات ہیں ان کو سمجھیے، کہ ان کی پیدائش سے سمجھیے. دوسری بات کہ حسین وہ بخش دیتے ہیں جو رسول جس کو کہتے ہیں، کہ اس کے راہب نے جب کہا بھی اولاد کی مجھے میری درکار ہے اور میں چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. تو حسین ہی وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، بولو تم کتنے بچے مانگو، کتنے بیٹے مانگو. اور وہی راہب ہے جو کہ حسین کربلا کے بعد میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے گھر ایک دن آئیں گے، تم ہمیں پہچان نہیں پاؤ گے. اور جس سمے کربلا کے بعد میں وہ جاتے ہیں تو راہب کے گھر وہ سر رکھا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے، ایک بات دیکھیے، دوسری بات دیکھیے، تیسری بات دیکھیے. اور کوئی آدمی جو طاقتور نہ ہو وہ جنگ نہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو طاقتور ہے، جس کے اندر سب کچھ ہے، وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہیں. اور حسین کی اپنی نجی لڑائی نہیں تھی. یزید سے ان کی جو جنگ ہے وہ نجی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، ان کا اپنا مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کا اپنا مسئلہ ہوتا تو جب یہ کہا گیا کہ بھئی آپ بیعت کر لو یزید کے لیے، آپ کو جو ہے تیار رہنا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. یعنی کہ انہوں نے اسپشٹ کہا کہ میرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے جیسا، اٹ مینس لڑائی آئیڈیالوجی کی تھی. کیا خوبصورت بات کی، میرے جیسا تیرے جیسے کی پیروی نہیں کر سکتا، اطاعت نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. کیونکہ اور اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ جو حسین کی آئیڈیالوجی پر چل رہے ہیں اور چل رہے تھے اور چلیں گے تو وہ حسینی کہلائیں گے. بالکل. اور حسینیوں کا یہ سلسلہ 1500 سال پہلے جو شروع ہوا وہ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. اور معاف کرنا، حسینی ہونا
केवल ये कोई कहे कि हम मुसलमान हैं और हम हुसैनियत के रास्ते पे चलते हैं, हम हुसैनी हैं, हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं और सिर्फ मुसलमान ही मानते हैं, हुसैनियत के लिए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हमारा दिल भी उसी तरह धड़कता बिल्कुल है ये इसीलिए जितना कहते हैं आपका ना धड़कता कि है। बिल्कुल ये इसीलिए कहा जाता है ना कि हुसैन रब का, हुसैन सबका, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन। बिल्कुल। अच्छा, मैं शंकर जी थोड़ा सा चाहती कि आप थोड़ा सा पढ़ देते जो कलाम आपने पढ़ा है। एक तो हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए भी आपने पढ़ा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी। मैं चाहूंगी थोड़ा सा रसूल पाक जी। अभी जो मैं सुन रहा था, जी। बहुत ही उन्होंने लिखा है, उन्हीं का कलाम सुन रहा था जो फरमा रही थी। जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, मैं भी डूब रहा था। मैं उनकी नज़र खास तौर से करना चाहूंगा कि नामे हुसैन आते ही आंसू निकल पड़े। वाह। नामे हुसैन आते ही आंसू निकल पड़े, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन। क्या वाह वाह।